مجھے جو مہمیز کیا جس چیز نے، وہ گفتگو تھی ڈاکٹر عمیر صدیقی کی، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن اور صاحب قرآن کس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور وقت کی ضرورت کیا ہے، دین حال کا امر کیسے بنتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری آیات یہاں تلاوت فرمائیں، اور جو موضوع آج کا بہت بڑا موضوع، اس پر تو سیمینار ہونا چاہیے کہ علماء اور مشائخ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس پر تو ایک دن نہیں بلکہ ہفتوں گفتگو ہونی چاہیے۔ علماء، مشائخ، علم کسے کہتے ہیں، قرآن کسے علم کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے علم کہتے ہیں، شیخ کا کردار کیا ہوتا ہے، شیخ کون ہوتا ہے، شیخ کس مرتبے پر فائز ہوتا ہے، یہ مرتبہ اسے کون سی چیز عطا فرماتی ہے۔ مجد اللہ قادری صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی کہ باپ اور بیٹا خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، لیکن جب اللہ فرائض رسالت بیان کرتا ہے تو وہ ترتیب تبدیل ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ فرائض رسالت قرآن کریم میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں بھی علم، پھر اس کی حدود حکمت سے مل رہی ہے۔ کیا ہم علم سمجھ سکے ہیں یا ہم میں صلاحیت ہے؟ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، سوال ارشاد فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ خدا خوفی کیا ہوتی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں سے اس کو جوڑے ہیں۔ اور جہاں بات ہو رہی ہے علماء کی قرآن کریم میں، یہ سورہ فاطر میں، وہاں پر قرآن و حدیث کے علماء کا ذکر نہیں ہو رہا، وہاں پتوں کا، پودوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج ایک جدید ذہن رکھنے والا آدمی دین کا خادم کیوں نہیں ہوتا؟ ایک سوال۔ اقبال ایک بہت پیاری بات فرماتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ کیا ہم مسلمان العلم مخافت اللہ، یعنی علم میں اگر توحید شامل نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ تو علم میں توحید کو داخل کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ہمارے علماء اور مشائخ کونوا مع صادقین کے حوالے سے قاضی صاحب بات فرما رہے تھے کہ 99% علماء کو اللہ والوں کی صحبت نصیب نہیں ہوئی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی زندگی میں شیوخ سے ملتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، کتنوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اور کیا اچھی بات قاضی صاحب نے فرمائی کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا تو یہ دیکھوں میں کہ جب میں یہاں آیا تھا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری جو محبت تھی اس شخص نے اس محبت میں اضافہ کیا یا نہیں کیا؟ اور یہ تو قول آپ نے بیان فرمایا، جب میں اس ہال میں آیا تھا، اس اللہ والے سے ملنے آیا تھا، تو دنیا سے محبت کی جو سطح تھی اب میں اٹھ کے جا رہا ہوں، اس سطح میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ نماز و روزہ و قربانی و حج، اقبال فرما رہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں، لیکن اس بڑے موضوع کا احاطہ کیسے کیا جائے؟ تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھ لینا۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں کیا ہوا؟ انسان سازی ہوئی، 10 برس مدینہ منورہ کے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی حیات مبارکہ کو حجت بنا رہے ہیں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کردار کو گواہی، اللہ ابھی رکے ہیں، توحید رسالت ابھی رکے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امانت دار پایا، میں سچا ہوں، میری زبان کے لیے جھوٹ اجنبی ہے؟ ہاں ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ان بتوں کو نہیں پوجو، اللہ تمہارا معبود ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں اس وقت بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ اسٹیٹس کو نہیں، ہم اسٹیٹس کو چینج نہیں کریں گے، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ چیزیں لرن کرنے کے لیے ہارڈ ڈسک میں سے کچھ چیزوں کو ان لرن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تلاوت آیات کیا ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ڈاکٹر عمر صدیقی صاحب، کتنی عجیب بات ہے اور کیا زبردست بات ہے یہ، اس پر غور کریں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا کہ پہلی وحی آئی، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، ہرا سے آپ نیچے اترے، پھر ہرا کی طرف نہیں گئے، پھر ہرا میں اللہ کے رسول نظر نہیں آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب کام کرنا ہے، انذر عشیرتک الاقربین۔ اور کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ آگے یہی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انسان پیدا کیے جائیں، انسان سازی ہو، تیرا اور ہاتھ باندھ کے رکھو، ہاتھ باندھ کے رکھو، جواب نہیں دینا، قوت کو جمع کرنا۔ ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو رہے، اس سے پہلے اللہ دعا سکھا رہا ہے، دعا قرآن میں رکھ رہا ہے، یعنی قرآن میں ایک چیز آ گئی قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اقتدار نصیب ہوا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کیوں فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر،
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ملت کے مقدر کے ستارے ہیں. میں آخری بات صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب، نئے موضوعات، علماء اور مشائخ کا کردار، نئے چیلنجز. کیا ہر دور کے شیطان کی چالیں مختلف ہوتی ہیں؟ کیا ان چالوں کو سمجھنا ایک مرد مومن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ قرآن کریم میں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو، اور شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر نہیں چلو. ہر عہد نئے شیطان لے کر آتا ہے، چالیں مختلف ہوتی ہیں. شیاطین جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ باتیں ہم جانتے ہیں. کیا ہمارے، اب میرا سوال ہے حضرت آپ جیسے علماء کے لیے، آپ جیسے علماء کے لیے جو تشریف فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے، عہد کا لمس کیا عالم کی زبان پر، اس کی گفتگو میں اور اس کی فکر میں اجاگر نہیں ہونا چاہیے؟ اقبال یاد آتے ہیں. اقبال فرما رہا ہے اللہ اکبر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. کون سا عہد جدید ہمارے پاس آیا، اور کیا ہم آج کے جدید مسائل کا جواب دینا تو دور کی بات، کیا ان سوالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ کیا ان سوالات کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ہے بڑا مسئلہ. کہیں ایسا نہ، وہ اقبال کہتا تھا نا کہ اگر کیا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو کہیں ایسا تو نہیں؟ ایتھیزم کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی تھی، بڑا اہم معاملہ ہے. اس وقت 30% تعلیمی ادارے ایران کے بچے، ہمارے مسلمان بچے، وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں. سوسائٹی کو بے خدا کر دیا گیا ہے. God is not needed. رکھیں اپنے اللہ کو اپنے پاس. آج ہمارے تعلیمی ادارے، جدید تعلیمی ادارے، یہ لمز، یہ IBA، یہ زیبسٹ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یا نسٹ، یہاں فاسٹ میں ہمارے بچے جو را مٹیریل ہم دیتے ہیں انہیں، یہ بچے شکوک و شبہات کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں. 25 برس کے بعد اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہوگا؟ کیا ریچولز بس؟ کیا ہمارا دین مکمل ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا ہمیں یہ عیسائیت یا یہ یہودیت کی طرح لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارا دین مکمل دین ہے، اور دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں؟ وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو آج اے لیولز کر کے نکل رہی ہے اور بڑے تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں، ہماری بچی ہے، وہ ہماری بچی ہے. اگر ہماری وہ لڑکی جو جینز اور ٹی شرٹ پہن کر کالج جاتی ہے لیکن دین سے محبت کرتی ہے، اس کے اندر کلمہ موجود ہے، اس کے اندر دین موجود ہے، لیکن کچھ کنفیوژنز ہیں، کچھ سوالات ہیں اکنامکس کے حوالے سے، یعنی سیاست، سماج، معاشرت، معیشت وغیرہ 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 سوال اٹھاتی ہے. ہمارے علماء اور مشائخ کیا ان سوالات کے جوابات دینے کی سکت رکھتے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے کہ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اصول دیتا ہے قرآن. سسٹم بنانا اس عہد کے آدمی کا کام ہوتا ہے. ایسا نہ ہو. سورہ حشر کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے معاشروں میں چند ہاتھوں تک ارتکاز ہو جائے. آج اکنامسٹ
दुनिया भर के उसूल निकालते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आइए इस पर काम कीजिए। कुरान बात करता है सियासत की, हुक्मरान अगर आप बन जाते हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़कात अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये 4 फ़राइज़ बयान किए जाते हैं। इस वक्त OIC के मेंबर्स कितने हैं? 58। इन 58 जो जहां कलमा तैयबा पढ़ा जाता है, जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, कहाँ है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़कात? कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कौली इकरार हो रहा हो और अमली इनकार हो रहा हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ अहले ईमान, वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते? अल्लाह को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। तो आज के जदीद मसाइल, अल्लाहु अकबर, उन मसाइल पर किसी महफिल में लंबी गुफ्तगू होगी। माफ़ कीजिए मैंने बड़ा वक्त ले लिया, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था, दिल के कुछ फपोले थे, मुझे फोड़ने थे। मुझे डॉक्टर उमैर की गुफ्तगू असल में इसने बड़ा काम किया कि उस गुफ्तगू ने वहाँ से उठाकर मुझे यहाँ पहुँचा दिया। सवालात हैं, बड़े सवालात हैं, जवाबात के मुतलाशी हम रहते हैं। अपने नौजवान नस्ल को लाजवाब नहीं किया जाए, मुतमईन किया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।